مینیجر نے اطلاع دی کہ چوکیدار ملنا چاہتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تنخواہ میں اضافہ چاہتا ہے۔ اچھا، بچے یہ پیدا کرے اور خرچے ہم بھریں؟ چوکیدار کو بلایا۔ کیوں بھائی، جب پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ صاحب جی، رزق تو نصیبوں سے ملتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ تو پھر رزق تمہارے پیدا ہونے والے بچوں کے نصیب میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں۔ ایک لمحے کے لیے چوکیدار رکا اور پھر واپس چلا گیا، لیکن وقت نہیں رکا۔ 55 سال تک پہنچتے پہنچتے صاحب جی نے ٹھاٹھ باٹھ سے اپنے بچوں کی شادیاں کیں، کروڑوں کے جہیز دیے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ صاحب جی کو فالج کا اٹیک ہوا، اس کا دایاں کان، ہاتھ، آنکھ سب کچھ بے جان ہو گئے۔ صاحب جی صرف اشارہ کرتے، ہاں نا میں جواب دیتے، ہر طرح سے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی گئی، کئی صدقے دیے گئے، مگر بیماری تھی کہ جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار صاحب جی کے لیے الگ گھر لیا گیا، چوکیدار کے ایک بیٹے اور بیٹی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے متعین کر دیا گیا۔ اب روز صاحب کا چھوٹا بیٹا 2-3 قسم کے کھانے پکا کر لاتا، پوچھتا کہ کیا کھائیں گے، اور وہ 2-3 لقمے لے کر صاف انکار کر دیتا۔ چوکیدار کے بچوں کی طرف اشارہ کرتا، کھانا ان کے حوالے کر دیتا۔ چوکیدار کے بچے صاحب جی کے سامنے بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھاتے تو صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ایک دن بچوں سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے صاحب جی سے پوچھ لیا کہ آپ اپنا کھانا ہمیں دے دیتے ہیں، پھر روتے کیوں ہیں؟ صاحب جی نے بس مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو آنکھ سے ٹپک کر گال پر آ ٹھہرا، جیسے کہہ رہے ہوں رزق و نصیب سے ملتا ہے، پیسے سے نہیں۔